اوپر ڈال دی جاتی ہے. پھر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں, وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں, اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ. اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ دو فرشتے ہیں, ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے. کیا نام ہے؟ منکر اور ایک کا نام نکیر ہے. یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ. یہ اٹھ جاتا ہے. اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو, یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے, یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے. سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو, جواب سیکھ لو. پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی اسلام, میرے دین کا نام اسلام ہے. کیا نام ہے؟ اسلام. اور تیسرا سوال من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تینوں سوالوں کا جواب کیا جائے گا. تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, اور تیرے نبی کون ہے. جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب چوتھا سوال اس سے کیا جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے, ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ. آئے لوگو, یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے. آئے لوگو, یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں, میرے بندے کو تنگ نہ کرو. آئے فرشتوں, میرے بندے کو پریشان نہ کرو. اس نے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے. ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو, اس کو جنتی لباس پہنا دو, اب اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا. لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا, بددین ہوگا, نماز پڑھنے والا نہ ہوگا, خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا, اس کے پاس بھی یہ دونوں فرشتے آئیں گے منکر نکیر, اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے. ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں ڈیگ, بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں, کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں, اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں. اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے, اڑ جاؤ, یہ اڑ جائے گا, اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا. یہ فرشتے سے بھی 3 سوال کریں گے. پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس, ہائے میری پھوٹی قسمت, مجھے نہیں معلوم ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس, مجھے نہیں معلوم ہے. اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے,
میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا، کسی مزار پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا، اللہ کی قسم وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ جب سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارا حال ہے، میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، اگر تمہیں اس گندی فلموں کی لت لگ گئی، اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور جب آدمی کو برائی کی لت لگ جاتی ہے، آدمی جب اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ خواہش، وہ لذت، وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ قوم لوط کو دیکھیے، حضرت لوط کہہ رہے ہیں میری قوم کی بچیاں ہیں، کہنے لگے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ جس کو غلط کی عادت پڑ جائے میرے پیارے بھائیوں، وہ پھر غلط کی عادت ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے حلال رکھ دو، وہ حلال نہ کھا کر کے حرام کھاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو قوت اور طاقت ہے، وہ حلال چیزوں میں صرف ہو۔ حلال چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتی ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے۔ آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو، اس کا کلر اتر گیا ہو، اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن انجن صحیح ہے، تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو، دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی، اس کے اندر ڈور وائزر بھی لگے ہیں اور ڈولفن کے سیٹ کور بھی لگے ہیں اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے، لیکن اس کار کا انجن خراب ہو تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے، یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا، ملت کا، قوم کا انجن ہے۔ اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں۔ اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ شادی کا طریقہ ہے۔ یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا، وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے۔ شادی ہم اور آپ بہت دیر میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیرشاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی، 16 سال کی عمر میں ہو گئی، 17 سال، 18 سال، 20 سال بہت ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال بھی کچھ نہیں، کم سے کم 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے۔ میرے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے، گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے، فلم اسٹار کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بس یہی کہو گے ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا، یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، قبر
میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، ہاں ہاں لا دری، ہاں ہاں لا دری، ہاں ہاں لا دری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ چور چور ہو جائے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو، دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے۔